ایک آدمی کی سر میں درد ہوا اور اسے پتہ ہے کہ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر نے علاج نہیں کیا یا لا علاج کیا دیا یا علاج میں کمی آ گئی، وہ پھر کہتا ہے کہ اب اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ ان کو ملتا نہیں، کہاں ہے؟ کہ اللہ کا براہ راست اس بات کا ہے کہ براہ راست کوئی وجود ہمیں نظر نہیں آ رہا، پھر وہ نماز میں دریافت کرتا ہے اللہ کو. نماز 4 پڑھنے کے بعد 5 بار بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، وقت نہیں ملتا. پھر وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، پھر کہتے ہیں دیکھو کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ والی کہلاتی ہو، کہ فلاں درویش سننا تھا، وہاں جاؤ، وہاں چلے گئے. کام پوری دنیا ہی ہے، سر درد بھی ہے. اب وہاں چلے گئے. اب یہاں کچھ بزرگ ایسے ہوں گے یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی آرزو کے مطابق ہی کام کرتے جائیں گے. پیر خانے اور فقیر خانے الٹائے دنیا داروں نے. کس نے الٹائے؟ دنیا داروں نے الٹائے، فقیر خانے الٹا دیے. ایک سیکنڈ ان لوگوں نے الٹائے کہ پیر صاحب کے پاس چلے گئے، تو جناب یہ کام ہے، ان کا یہ کام ہے، کس کا کام ہے؟ یہ ڈی جی کام ہے. ڈی جی تو آیا تھا ہمارے پاس، کل آیا تھا. اب پیر صاحب جو ہے نا اس کو گمراہ کر دیا مرید صاحب نے، بس کے ذریعے مطلب چلا دی گاڑی. آپ بات سمجھ رہے کہ پھر وہ اس کو کسی اور واقعہ کے ساتھ لگا دی. آپ بات سمجھ رہے؟ مدعا یہ ہے کہ یہ انسان کے ساتھ واقع ہوتا رہتا ہے. کیا واقع ہوتا رہتا ہے؟ کہ کام لینے والا آدمی پیر کو بھی کام ملائے گا. تو ان پروفیشنل جو مرید ہوتے ہیں، پیشہ ور مرید، پیروں کو پیشہ ور پیر بنا دیتے ہیں. آپ آتے میں تو پیر خانے اٹھ گئے، فقیر خانے تباہ ہو گئے، بڑے بڑے غرق ہو گئے. دادا صاحب کے آستانے پر سنگ مرمر لگا دیے. یہ بات سمجھے، پوری بیچارے کو مطلب خوش آتی طبیعت کی نہیں آتی ہے، میرے وجہ سنگ مرمر لگا دو، سونا لگا دیں گے کل کو. یہ اپنی مریض جو ہے نا محبت کرنے والے سونا لگا دیں گے، سونے کی دیگوں میں چاندی کے چاول پکا کریں گے. کھائے گا کون؟ دنیا دار. اوے لوگ جو ہے یہ ہر چیز کو سونا چاندی میں ماپیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مکمل گمراہی کا ان کی طرف میں یقین نہ ہو جائے، یہ مکمل گمراہ ہے، تو میں سارے سونے کا بنا دوں ان کو، لیکن یہ مکمل گمراہ ہو جائیں گے. اور یہی واقعہ ہے ان لوگوں میں آج بھی، کیا فقیر کو بھی بدل سونے کو بنا دیں گے. سلور جبلی، گولڈن جبلی، سونے پلاٹینم جبلی کریں گے. اور اس کے بدلے آستانے کو بیچارے شہر سے دور لوگ آئے تھے، فقراء شہر سے باہر کچی زمین پر کچے آستانے پر بیٹھے تھے. شہر والوں کی جو ہے وہ مرہم سازی کام کرتے تھے، اور وہی شہر والے جو ہے نا مجھے کہتے دیکھو غیر کا سجدہ نہیں کرنا. کہتے جناب آپ نے کمال کی بات بتائی، غیر کا سجدہ نہیں کرنا، چلو ہم آپ کا سجدہ کر لیں. یعنی کہ جو ان کو راستہ بتایا اسی کو قابو ہو جاتے ہیں کہ اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. کہتے بے وقوف تم نے نارکلی کا راستہ پوچھا تھا، کہتے راستہ آپ نے ٹھیک بتا دیا، اب میں آپ کو نہیں چھوڑتا. یعنی کہ راستے کا مسافر نہیں ہے، پھر یہ وہی قابو ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس کو آگے آ جاؤ ادھر. تو یہاں سے ایک واقعہ یوں شروع ہوا. آ جاؤ یہیں بٹھا دیں تو دور چل کے یہاں ہو، آجا سامنے آ جاؤ، پھر ادھر ادھر. اچھا واقعہ کیا سمجھ آیا؟ ایک آدمی جو ہے جو شہر سے باہر چلا گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو شہر والے اپنی ضرورتوں کے حساب سے گھیر گھار کے واپس لائے. ہاں، اور شاہد بھی وہاں بن گیا، اور اس کو وہاں ضرورتیں مطلب بتانی شروع ہوگی کہ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. اسے اس شہر میں انوالو کر دیا. اب ایسے میرے تو انوالو کرنے کے بعد اس نے سارا سفر خراب کر دیا. تو ہوتا یہ ہے، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی آرزو لے کے جانے والوں کو بھی آپ وہاں پر آرزو سے دستبردار کروا دیتے ہیں. اور دستبردار کرا دینے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب تک یہ نہ چھوڑو گے تو سفر کیسے ہو جائے گا کہ آپ دو متضاد چیزیں ہاتھ میں رکھتے ہو. تو متضاد چیزیں ہاتھ میں رکھنے والا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں بڑا مشہور بھی ہو جاؤں، اور میں چاہتا ہوں میں نیک بھی ہو جاؤں.
جھوٹی دنیا میں مشہور ہونے والا نیک کیسے ہوگا بھائی؟ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ آدمی جو متضاد خواہشات رکھتا ہے اس آدمی کا سکون جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آسانی سے حاصل ہوتا. کیا امیر ہونے والا اور غریب ہونے والا برابر نہیں سکتے، جاگنے والا سونے والا برابر نہیں سکتے، ٹھہرنے والا چلنے والا برابر نہیں سکتا. آج جو دنیا کی طرف رجوع کر رہا ہے اور جو دین کی طرف رجوع کر رہا ہے وہ برابر نہیں سکتا. یرید دنیا اور یرید الآخرہ دونوں برابر نہیں سکتے. تو اس لیے یہ دونوں سفر الگ الگ ہے. تو وہ آدمی دیندار آدمی ہم اسے کہیں گے جس سے اللہ بھی پوچھے کہ بولو کیا چاہیے تو وہ کہے کہ بس آپ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اور دنیا دار آدمی وہ ہے کچھ سے اللہ پوچھے کیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو 5-7 کام بتا دے کہ یہ میرے کام آپ نے کرنے نہ ملے تب بھی اللہ کو کام کا کیا جائے. یعنی کہ صبح سے شام تک آپ کی کمیونیکیشن جو اللہ کے ساتھ ہے، یا کمیونین جو اللہ کے ساتھ ہے، یا رابطہ جو اللہ کے ساتھ ہے، اس رابطے میں آپ کی طرف سے اللہ کو سوالات پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر آپ کا ایریا جو علاقہ آپ کی زیت کا ہے زندگی کا، اس ایریے سے آپ نے پھر نکلنا ہے. آخر دعا لکڑی سے باہر نکلے گا، چلے گی اور نکلے گا، آخری منزل کا رجوع کرے گا. اور پھر وہ تمام زندگی اسباب میں لگائی، تقاضوں میں لگائی، حاصلات میں لگائی، حاصل جات میں لگائی، اور الٹیمیٹلی نکلا کیا کہ مسافرت تھی. سفر ہی نہیں کیا بے وقوف مسافر نے. یعنی کہ تھا مسافر، سفر نہیں کیا، وہ ادھر سے معلوم ہو گیا، سفر سے معلوم ہو گیا. اور یہ دنیا کے شاہ ویسے نہیں کام آئیں گے کہ یہی کی دری کی دری رہ جائیں گی. تو کل کو انشاءاللہ آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا، کھانا وہیں رہ گیا، صحت خراب ہو جائے گی، نیند ویسے ختم ہو جائے گی. آپ ڈاکٹر آپ جانتے ہو کیا ہوتا ہے. یعنی کہ جو مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ڈاکٹر حساس ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا چاہیے روز ہی. تو یہ واقعہ ہے زندگی کا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی اللہ کو پانا ہے. اللہ کو پانا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی سفر کا نام نہیں ہے، کسی پیدل چلنے کا نام نہیں ہے کہ 4 میل پیدل چلیں گے تو اللہ ملے گا نا. اور رخ پھیرنے کی بات ہے. تو اگر آپ کا رخ اس طرف ہو گیا تو اللہ والے ہو گئے، رخ دنیا کی طرف ہو گیا تو دنیا دار ہو گئے. ورنہ نہ دنیا پوری کبھی ملنی ہے نہ اللہ کبھی پورا ملنا ہے. پورا کیسے مل سکتی ہے آپ کو؟ دنیا پوری کس کو ملی ہے آپ بتاؤ جی. ہمارے ایک بادشاہ سلامت ہیں، آپ کے بتاؤ مطلب خوش ہیں؟ جو لوگ بادشاہ سے نہ خوش ہیں کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں؟ نہ بادشاہ خوش، نہ اس کے حاسد خوش، نہ اس کے ہواری خوش، نہ اس کے دشمن خوش، نہ سیاست خوش، نہ سیاست نامہ خوش، نہ سیاست کے نکار خوش. خوش کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جب تک آپ دنیا میں رہو گے اس میں سکھ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نہ مرو، اللہ کرے کبھی نہ مرو. تو ماں باپ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب چلو وہ ماں باپ نہ مرے، ان کے ماں باپ کے بارے میں کیا یقین ہوا؟ یہ شہر کے آباد شہروں کے اندر جو قبرستان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کیا سین ہے؟ کتنی منزلوں والے یہ عمارتیں ہیں، یہ بڑھیا اسکائی اسکریپر ہیں، ان کے نیچے منزل ہیں، ان کے اوپر منزل ہیں. کبھی آپ دیکھا یہ آباد شہروں کے اندر؟ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے نا، جہاں پارکوں میں جاتے ہو، باغوں میں جاتے ہو اور ضیافت نگاہ کرتے ہو، بلکہ بربادی نظر کرتے ہو. تو وہاں سے مطلب آپ یہ دیکھو کہ یہ بھی ایک منظر ہے اور یہ آخری منظر ہے. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسافر جس نے سفر نہ کیا وہ بدبخت ہو گیا اور سامان اکٹھا کرتا رہا. مسافر سامان اکٹھا کرتا رہا اور اس نے بہت سارا سامان اکٹھا کر لیا. کیا کام کر لیا؟ خرید لیا. مسافر سامان اکٹھا کرتا رہ گیا. پیچھے پتہ چلنا کہ سفر کرنا تھا، کہتا میں سامان خرید بیٹھا ہوں، میں نہیں جا سکتا. کہتا تو نہ جا، پھر یہیں سے تجھے اٹھا کے لے جائیں گے ہم. پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر روتا رہتا ہے اور پھر چیزیں گرتا رہتا ہے. یہ میں نے اٹھایا اور میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی، ایک بڑھیا کی کہانی. اور بیچاری رو رہی تھی اور بڑی زبردست رو رہی تھی. پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہتی بات یہ ہے کہ وہ آدمی میری کشمیر لے گیا اور روئی جا رہی ہے. ان کو لے گئے تو پھر کیا بات ہوتی؟ خاص بات تو نہیں، خیر ہے معاف کر دو. کہتی نہیں، اس کا غم نہیں کشمیر لے گیا، غم تو اس بات کا ہے کہ وہ ہاتھ پھینک کے آپ غائب ہو گیا. یہ کچھ ہم کرتے ہیں، دوسروں کی کشتی اٹھا لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جا کے پھینک دیتے ہیں اور آپ غائب ہو جاتے ہیں. اور اس سے سامان اٹھا لیا دھوکے میں، وہاں جا کے سامان رکھ دیا. کہتے یہ سامان پتہ ہے یہ سامان جو ہے نا وہ
نوادرات ہے، انٹیکوٹی ہے، یہ انٹیک ہے۔ انٹیک سے کیا مراد ہے؟ کسی پرانے بندے کا ہے، نیا بندہ پرانا سامان خرید کے بھول جاتا ہے کہ کل کو میں پرانا ہو جاؤں گا۔ تو مطلب یہ کہ آپ شاہی مسجد کسی بتائی دی کہ اورنگزیب نے بتائی دی کہ کدھر اورنگزیب، پکڑو اس کو، کدھر چلے گئے کہ تم ہی چلا جائے۔ یعنی کہ جب وہ آدمی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہاں سے کیا کیا چیز گزر گئی ہے اور اپنے آپ کو گزرگاہ میں کھڑا ہو کے قیام میں محسوس کر رہا ہے، یہ دھوکہ ہے۔